اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. اب دیکھیے یہاں انباء و رسول کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں سب کو سمیٹ لیا. جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، اصحاب الرس نے کنویں والوں نے، وثمود اور ثمود کی قوم نے، وعاد اور قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے، اصحاب الایکۃ اور بن والے یعنی مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے، وقوم تبع. تبع ہم پڑھ چکے ہیں کل، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا. فَكُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو مستحق ہو گئے میری وعید کے، میری جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے، ان پر عذاب آیا. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ. تو کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ لم یعیا بخلقہن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کے معنی کیا ہے؟ گویا کہ ہماری ساری، جس کو میں انگریزی میں نے کہا تھا کہ جو کریٹو پوٹینشیل ہمارا تھا، کریٹو انرجی ہماری ایگزاسٹ ہو چکی ہے تمہارے خیال میں. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم بالکل عاجز آ گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بنا لیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس. اندر بھی تو ہے نا قوت شر، وہ نفس ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے میں ہم نے شروع کی آیت پڑھی ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. تو انسان کے اندر بھی ایک داعی شر ہے، ایک داعی خیر ہے. داعی شر کیا ہے؟ نفس امارہ، اڈ یا لبیڈو فرائڈ کی اصطلاح میں. اور داعی خیر کیا ہے؟ روح، جس کا مسکن ہے قلب. وہ بلندی کی طرف، رفعت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے انسان کو. اس کو فرائڈ نے دیکھا تو صحیح ہے، آبزرویشن اس کی صحیح ہے. سپر ایگو، ایگو کے اوپر ایک سپر ایگو ہے، اگرچہ اس کی جو اس کی ایکسپلینیشن کی ہے، توجیہ جو کی وہ غلط ہے. ظاہر بات ہے کہ اب یہ تمام مغربی سائنسدان اور فلاسفر اصل میں ان کی ایک آنکھ بند ہے. عالم امر سے وہ واقف ہی نہیں، روح کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں، فرشتے کا کوئی تصور نہیں. ان کی ساری جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہے، جتنی بھی تحقیق ہے، تفتیش ہے، آبزرویشن ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ سب عالم خلق سے متعلق ہے. تو عالم خلق کے بارے میں تو واقعہ ہے انہوں نے علم کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لیے. لیکن یہ کہ بس وہ ایک آنکھ جو ہے عالم امر والی وہ بند ہے. تو ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے، کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم تو اس سے، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ قرب ہے ذات باری تعالیٰ کا. لیکن یہ کہ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہے یہ قرب، یہ ہم نہیں جان سکتے. اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان تک ہر رات کے آخری حصے میں، کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس جو بتایا وہ ہے، اس پر یقین. اور کیسے کے چکر میں پھنسیں گے تو 100 طرح کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گا. پہلے آدمی سمجھ لے یہ وراء الورا ہے، یہ ہمارے لیے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ عالم امر کی شے ہے. تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالم خلق کی چیزوں کے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد، 3 چیزیں کافی ہیں. تحقیق کرو، تفتیش کرو، آبزرو کرو، سنو، انفر کرو، نتیجہ نکالو، کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسیس کرو، یہ چلتے جاؤ. لیکن عالم امر کی بات جو وحی سے بتا دی گئی بس وہ، اس کی زیادہ مین میخ، زیادہ باریکیوں میں جاؤ گے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو ہے وہ ہماری رگ جان سے بھی قریب. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنی طرف اور بائیں طرف موجود ہیں. یعنی اللہ خود بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس نے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر فعل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین، جو دائیں اور بائیں موجود ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی اس کے زبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، نگران جو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ، اور وہ مستعد ہیں جو اس کو لے رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں.
اور وہ ریکارڈنگ ظاہر بات ہے کوئی قلم سیاہی پینسل والی تو نہیں ہے، ریکارڈنگ تو ہماری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے. آج سے 20 سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور کتنی ایگزیکٹ ریکارڈنگ ہے. اچھے سے اچھا بھی اسٹینوگرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی ڈکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی، اس میں تو کوئی غلطی نہیں. اس سے بھی اعلیٰ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں، جو ہمارے تصور سے باہر ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور بالآخر وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ. قطعی ہے، وہ تو آنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے منکر تو پیدا ہوئے ہیں، موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. موت کا تو سب کو اقرار ہے. بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے نا وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے. بڑی نفسیاتی بات ہے، انسان اپنے موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے. یہاں تک کہ تھوڑا سا ارتعاش ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو اعصاب ہلے رہتے ہیں کہ منزل تو یہ ہے، جانا تو یہاں ہے، آج ہم اسے چھوڑ آئے، کل ہمیں جانا ہے. اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین، وہی اپنے مسائل، وہی اپنے معاملات، وہی اپنی دلچسپیاں، پھر آدمی بھول جاتا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، اسی کو تم چاہتے تھے، اس سے ذرا دور رہو، اسے اپنے ذہن سے ٹالے رکھو. ونفخ فی الصور، پہلے وہ قیامت صغریٰ کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے، سکرۃ الموت، سکرات الموت، نزع کا عالم. اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت، پوری دنیا کی جو موت آنی ہے. ونفخ فی الصور، سور میں پھونکا گیا یا جائے گا. ذالک یوم الوعید، یہ ہے وعدے کا دن. وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر جان آئے گی، اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا گواہ. دو فرشتے جو جہاں دنیا میں مامور تھے ریکارڈ تیار کرنے پر، اب ایک اس کو لے کر آئے گا جو کہ دھکیل رہا ہوگا، چلو ادھر، اور ایک کے پاس وہ سارا اس کا ریکارڈ ہوگا. شہید وہ ہوگا، اس کے پاس اعمال نامہ ہے. لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں رہا نا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تو آج ہم نے تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیے، اٹھا دیے. آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے، ہر شے نظر آ رہی ہے. اب وہ حقائق جو پردے کے پیچھے تھے، جو پہلے غیب میں تھے، جس پر کہ ایمان لانا مطلوب تھا غیب میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آج وہ غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا. اب تمہارے سامنے فرشتہ بھی ہے جو تمہیں بھانکتا ہوا لا رہا ہے، تمہارا اعمال نامہ جو ہے، دوسرے کے فائلیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہے گا اس کا ساتھی، میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک یہ وہ شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے. جیسے داخلی قوت شر ہے نفس، شیطان ساتھ باہر موجود ہے جو نفس میں پھونکے مارتا رہتا ہے، نفس میں اشتعال پیدا کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو بھڑکاتا رہتا ہے. دوسری طرف انسان کے اندر روح ہے جو داعی خیر ہے، تو باہر فرشتے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ حمیم السجدہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ نہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ شاباش دیتے ہیں. کوئی نیک کام کر کے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے ہمیں بشارت ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا کیا تم نے. کوئی گویا کہ اندر ہی سے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ ہمت کی تم نے، بڑا اچھا کیا تم نے. کون ہے وہ فرشتہ ہے، نظر نہیں آئے گا. وقال قرین، وہ شیطان کہے گا جو کہ مسلط کیا گیا تھا اس پر، ھذا ما لدی عتید، پروردگار یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، جو میری کسٹڈی میں تھا، جس پر مجھے تعینات کیا گیا تھا، اور وہ تھا، وہ حاضر ہے. اللہ فرمائے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جھونک دو جہنم میں سب جو بھی ناشکرے تھے اور جو بھی مخالف تھے. اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور شیطان کو بھی. مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ بنایا اور پکارا اور پوجا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو جھونکو اس کو بڑے سخت عذاب میں. اب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارندہ ہوں یہاں پر، لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا تو وہ تو دونوں کو جھونکا جائے گا. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید،
وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا۔ تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے، جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے حاضر کر دیا لا کر۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، اللہ فرمائے گا میرے سامنے اب جھگڑو مت، جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں، سارا انذار کا حق میں نے ادا کر دیا، جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی۔ وہ ہم دیکھ آئے ہیں سورہ احقاف میں، جنات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور داعی حق بن کر اپنی قوم میں واپس چلے گئے۔ ما یبدل القول لدی، میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، میرا قانون، میرا ضابطہ جو بھی تھا وہ پورا ہوگا۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔